السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ محترم ناظرین اکرام، آج آئیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے نماز کی اہمیت۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بھاری ہے ان لوگوں کے سوا جو اللہ رب العالمین سے خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے اور خوف ہے۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو دلوں کو سکون و اطمینان پہنچاتی ہے۔ اگر بندہ کتنا بھی پریشان حال ہو اور وضو بنا کر کے اچھی طرح سے وضو بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی وہ پریشانی، وہ ٹینشن، وہ پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، سکون و اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں ملی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 وقت کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا، رکوع کی حالت کیسی تھی، سجدے کی حالت کیسی تھی، یعنی مکمل طریقے سے، مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ہم قیامت تک سجدے میں گرے رہیں، قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں، قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں، اگر یہ قیام کی حالت، یہ رکوع کی حالت، یہ سجدے کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں رہی تو ہماری نماز بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے کہ ای الاعمال افضل الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر، یعنی وقت شروع ہو گیا اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو اپنے ٹائمنگ کے مطابق پڑھتے ہیں کہ ہم یہ نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں تو اسی وقت میں پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، نماز کو جو اپنی ٹائمنگ بنا کر کے پڑھتے ہیں، جہنم کے اندر زعی نام کی ایک گہری کھائی اور بدبودار ہوا ان کے لیے تیار ہے۔
جو نماز کو اپنا ٹائمنگ بنا کر کے پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے اول وقت میں نماز کو اس کو وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنا ٹائمنگ بنا کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کے اندر گہری کھائی جس میں بدبودار ہوا ہے، ان کے لیے تیار ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ذرا غور کریں، ہم پابندی سے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے لیے جہنم کے اندر گہری کھائی جس میں بدبودار ہوا ہو ہمارے لیے وہ تیار کر رکھی ہو، تو پھر ہمیں یہ عبادت کر کے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ ہم جو بھی عبادت کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المدثر میں فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخلہ دے دیا ہے؟ تو اہل جہنمی کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، نماز کا وقت ہو جاتا تھا لیکن ہم گپ شپ میں پڑے رہتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہا کرتے تھے لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ مؤذن پکارتا تھا، ندا دیتا تھا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم دنیا بنانے کے چکر میں ہم پھنسے تھے، نماز کے لیے ہم نہیں جاتے تھے، نماز کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین کرام، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز مکمل طور سے اخروی زندگی کی ٹریننگ ہے۔ آج مؤذن مائک سے ندا دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، آؤ نماز کی طرف، تو ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، لیکن کل جب سور پھونکا جائے گا تو ہم قبر سے نکلیں گے۔ یہاں اپنے گھروں سے، اپنے بستروں سے، اپنے دکانوں مکان سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہاں امام کے پیچھے سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا وہاں ہم اپنے قبروں سے نکل کر کے اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز، یہ ٹریننگ ہے اخروی زندگی کی۔ نماز ایسی عبادت ہے جو دلوں کو سکون و اطمینان پہنچاتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں دنیا بنانے میں، دنیا کے عیش و عشرت میں دنیا نے ہمیں اتنی مشغولیت کر رکھی ہے، ہم دنیا کے پیچھے اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے مصروفیات میں سے، اپنے مشغولیات میں سے وقت نہیں نکال پاتے کہ ہم کم سے کم جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کو بھی یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام عبادات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔